أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. غزوہ احد کا ایمان افروز ذکر چل رہا ہے. مسلمانوں کو احد میں شدید نقصان اٹھانا پڑا. 70 شہداء ہوئے، 70 زخمی ہوئے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے. قرآن پاک میں غزوہ احد پر مختلف آیات طیبات میں تبصرہ فرمایا گیا ہے جو بہت توجہ دھیان سے سمجھنے کی چیزیں ہیں. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں غزوہ احد کے ایک خاص لمحے کا تذکرہ ہے. ایک خاص لمحے کا تذکرہ ہے جو دراصل احد کے شدید نقصان کا سبب بنا. احد میں پہنچنے والے شدید نقصان کا سبب بنا. ارشاد فرمایا اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے کمانڈر تھے، جب انہوں نے عقب سے حملہ کیا تو مسلمانوں کی صفیں جو پہلے سے ہی جنگی ترتیب میں نہ رہی تھیں مزید انتشار کا شکار ہو گئی. مسلمان بکھر گئے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے العیاذ باللہ شہید ہونے کی خبر سنی تو رہی صحیح کسر بھی نکل گئی اور مسلمان جس طرف جس کا رخ تھا اس طرف نکل کھڑا ہوا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں جمع کرنے کے لیے آوازیں بھی دیتے رہے. تاہم وہ خاص لمحہ ایسا پریشانی کا تھا، ایسی بدحواسی کا تھا کہ کوئی اپنے آپ میں نہیں تھا کہ اس طرف توجہ دیتا. ارشاد فرمایا یہی سبب بنا احد کی شکست کا. اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم. جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے کسی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے تمہیں پیچھے سے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہم نے تمہیں غم کے بعد غم دیا. ہم نے تمہیں تکلیف کے بعد تکلیف دی، ایک سے بڑھ کر ایک غم. مثال کے طور پر ایک غم تو یہ دیا کہ ہاتھ میں آئی فتح شکست میں بدل گئی. دوسرا غم یہ دیا مال غنیمت ہاتھ میں آتا ہوا جاتا رہا. تیسرا غم یہ دیا کہ تم میں سے 70 شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے. سب سے بڑا غم اور الم حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جس سے تمہیں تکلیف ہوئی، اور پھر آپ کا زخمی ہونا. یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. یہ آزمائش تھی، یہ تربیت تھی. احد میں صحابہ کرام کی تربیت کے لیے یہ لمحات آئے. اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائشوں سے تمہیں گزارا گیا تاکہ تمہارا مزاج بن جائے کہ جو ہاتھ سے نکل گیا اس پر غم نہ کرو، اور اللہ کے رستے میں جو حالات آئیں، تکلیفیں پہنچیں، ان پر ہمت ہار کے مت بیٹھو، ان پر واہ ویلا مت کرو، آہو زاری مت کرو. جو اللہ کی طرف سے طے تھا وہی ہوا.
اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھو، فتح وہ دے تو اس کا شکر، اور دکھ سے دو چار کرے، زخم دے شکست دکھائے، پھر بھی اس فیصلے پر راضی رہنا، صبر کرنا۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے، تراش خراش ہے۔ تربیت تراش خراش ہوتی ہے، جیسے ہیرے کو چھینی سے اور دوسرے اوزار سے تراشا خراشا جاتا ہے تو بظاہر تو ہیرا کٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اسے سنوارا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے سونے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو بظاہر تو اسے جلایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے کھوٹ نکالی جا رہی ہے اور اسے مزید خوبصورت کر کے پھر زیور کی شکل میں مزین کیا جا رہا ہے۔ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، اللہ تمہارے احوال کو بھی جانتے، اعمال کو بھی جانتے، نیتوں کو بھی جانتے۔ احوال و اعمال تو یہی تھے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلے ہو، نیت بھی یہی تھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو۔ جو نیچے اترے ان کی نیت بھی نیچے اتر کر مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا تھی، غنیمت جمع کرنے میں، زخمیوں کی دیکھ بھال میں۔ لہذا معاملہ اللہ نیتوں کے موافق کرتے ہیں۔ باقی رہی فتح اور شکست، ہاتھ میں آئی فتح شکست میں بدل گئی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں تربیت ہے، اس میں تربیت ہے۔ ایمان والا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو ہاتھ سے چلا جائے اس پر غمگین نہیں ہوتا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جو مصیبت اللہ کی طرف سے آئے اس پر آہوزاری نہیں کرتا۔ ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی، ہر حال میں اللہ سے جڑا ہوا۔ یہی کیفیت صحابہ کرام کی تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر حال میں اللہ کے فضل رضا کے طالب، یریدون وجہ، انہیں صرف اللہ کی ذات چاہیے تھی، اور نتیجہ اللہ کی رضا بھی ملی اور اس کی ذات بھی ملی، جنت اور اس کی نعمتیں بھی ملی۔ قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔